السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز نیک سفرہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو دوگنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے اپنے اجر و ثواب سے نوازے اور نیک سفرہ فرشتوں کے ساتھ شامل کر دے، آمین۔ آئیے سنتے ہیں 18 پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونیوں کی یقیناً یہ ملا موتیوں میں سے نہیں ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیے اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسرے بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سی میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکلتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہے اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سردار نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سے سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔
نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اور اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبائے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر بے اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ اتار، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سردار قوم نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسا ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، ان کو جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق ہنچ نے پکڑ لیا، اور ہم نے انہیں کوڑ کر کٹ کر ڈالا۔ پس ظالموں کے لیے دور ہی ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ، کہنے لگے کہ یہ ہم اپنے جیسے دو شخص پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے محتاط ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانے والی جگہ میں پناہ دی۔ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے آپس میں ٹکڑے کر لیے۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے آپس میں ٹکڑے کر لیے۔ ہر گروہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، پس آپ بھی انہیں ان کے غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں
وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہے جو جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہے جو ان کے طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر اور کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اسی طرح سے غفلت میں ہے، اور ان کے لیے اس کی سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسود لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنے ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے ایٹتے، افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کے خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین آسمان اور ان کے درمیان کے ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رسال ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور یہ وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات دن کو روبدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں تو یہ صرف اگلے لوگوں کے لیے افسانے ہیں۔ پوچھتے تو صحیح کہ زمین اور اس کی چیزیں کس میں ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا،
جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ وہ غائب حاضر کو جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بلاتر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اسی طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پاس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، بس جب کہ سورہ پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کے پوچھ گچھ، جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنے نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم وصال ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے اے پروردگار ہمارے بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکار ہوئے یہی ہے پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ لیکن تم انہیں مذاق میں اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہ خاطر خواہی اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ گنتی گننے والوں سے بھی یہ پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تمہاری طرف لوٹا ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔